اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں اور یہاں کینیڈا میں بھی وہی صورتحال ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کروں تو الحمدللہ جو دین کی خدمت ہوتی ہے، جو مطالعہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ تو اسی خیال سے کہ میں نے اپنے والد محترم، اپنے پیر مرشد، اپنے استاد حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے، اس کے اوپر لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا جائے، ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا جائے اور ان کی خدمات کے بارے میں بتایا جائے۔ اسی خیال سے خاص طور پہ چونکہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ پاکستان میں بہت شاگرد ہیں، مریدین ہیں، متوسلین ہیں، آپ کے عقیدت مند ہیں، لہٰذا اس لیے انشاءاللہ یہ پروگرام کچھ ہفتوں انشاءاللہ جتنا بھی مجھے موقع ملے گا، ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو خدمات ہیں، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز کچھ بات انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو جو ان کے مریدین ہیں، ان کے شاگرد ہیں، عقیدت مند ہیں، جامع بغدادی مسجد مارٹن روڈ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جو ان سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے والد ہیں، ہر بیٹا ہر بیٹی اپنے ماں باپ کی تعریف ہی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور ان میں اگر کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کو وہ چھپاتے ہیں اور چھپانی بھی چاہیے، لیکن الحمدللہ میں جو آپ سے بات کہوں گا وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے والد ہیں، بلکہ اس وجہ سے میں کہوں گا کہ بچپن سے لے کر پیدائش جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت تک، اور جو میری زندگی ان کے ساتھ گزری، اس میں جو میں نے دیکھا اور پھر جو ان کے کلام کو مطالعہ کیا، اس کلام کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو محبت اور عقیدت میں کہہ دی جائے اور سچ نہ ہو، انشاءاللہ۔ میرے والد میرے مرشد بھی ہیں اور میرے ٹیچر بھی ہیں، اور خالی انہوں نے کوئی دین ہی کی تعلیم نہیں دی، ہمیں دنیاوی تعلیم بھی انہوں نے پڑھائی، الحمدللہ۔ کیونکہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف مسجد میں امام اور خطیب اور ایک عالم دین، بلکہ آپ سٹی ہائی سیکنڈری اسکول کراچی میں جو سرائے روڈ پر ہے، سندھ مدرسے کے سامنے، انجمن مسلمان پنجاب کا یہ اسکول تھا، وہاں پر ٹیچر رہے، وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں باقاعدہ، اور ان کو وہاں سے پینشن ملی ہے ریٹائرمنٹ کی، تو وہ ایک ٹیچر بھی تھے، اور الحمدللہ ان کے یہاں شاگرد کیلگری میں بھی موجود ہیں، 2 شاگرد ان کے یہاں موجود ہیں جنہوں نے سٹی ہائی سیکنڈری اسکول میں ان سے پڑھا ہے، اسلامیات پڑھی ہے، معاشرتی علوم پڑھی ہے، اردو پڑھی ہے، اور دوسرے علوم پڑھے ہیں ان سے۔ اور ہمیں تو الحمدللہ ہمارے والد نے انگریزی پڑھائی ہے، 8ویں جماعت تک انگلش ہم نے گھر میں اپنے والد سے ہی پڑھی ہے۔ اللہ نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا، لیکن علامہ ریاض الدین سہروردی کی ایک خاص بات تھی، وہ یہ بات تھی کہ آپ میں بہت عاجزی اور انکساری تھی اور بڑی سادگی تھی۔ اسی سادگی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کو پہچانے نہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک مسجد کے مولوی صاحب ہیں اور ایک سادہ سے کپڑے، سادہ سی اسپنج کی چپل پہنی ہوئی ہے، سادی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں یہی تاثر تھا کہ یہ بیچارے ایک مسجد کے مولوی صاحب، امام صاحب ہیں۔
جبکہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی نے خود اس سادگی کو اپنایا ہوا تھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی چاہتے تو پاکستان کے امیر ترین مولویوں میں سے ہوتے. امیر ترین، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد وہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا، کبھی پسند نہیں کیا. اور جو ان کے پاس آتا تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا. وہ اپنے مریدین میں، شاگردوں میں، ضرورت مندوں میں، رشتہ داروں میں وہ فوراً تقسیم کر دیتے. جس زمانے میں ڈی جے سائنس کالج میں 11ویں 12ویں جماعت میں میرا داخلہ تھا، میں وہاں پڑھ رہا تھا. تو ایک دن چونکہ ہمارے پاس بس سے جانا ہوتا تھا 3 ہٹی سے، اور وہاں سے پھر ڈی جے سائنس کالج بنس روڈ کے اوپر. تو ایک دن 5C کی بس کی ریس لگ گئی. کراچی میں تو ریس بھی لگتی ہے بسوں میں، پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کی جب ریس لگ گئی اور 3 ہٹی سے جب میں چڑھا ہوں تو میں بالکل جیسے وہ یعنی پوری بس بھری ہوئی تھی، تو مجھے جگہ صرف یہ ملی کہ ایک پیر میں نے اس کی بس کی سیڑھی پہ رکھا تھا اور ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور لٹک رہا تھا. اور باقی سب لوگ، اور میں سب سے پیچھے تھا. تو جب وہ تیز چلتی تھی تو لوگوں کا بوجھ بھی میرے اوپر آتا تھا. تو مجھے بہت ڈر یہ لگ رہا تھا کہ میں اب گرا اور اب گرا اور اب گرا اور گیا کام سے، کیونکہ بس بہت تیز تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے ٹھیک رہا. گھر آیا تو بہت غصے میں تھا، لیکن یاد رکھیے والد صاحب سے بڑے ادب سے بات ہوتی تھی. والد صاحب کے سامنے بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جس میں ہم اپنا کوئی نخرہ دکھائیں اور اپنا کوئی آواز کو تیز بلند کریں. اللہ کا شکر ہے ان کا ادب اپنی جگہ رہتا تھا. تو آ کے میں نے بڑے ادب سے ان سے کہا کہ ابا جی، آپ اس شہر میں سب سے پہلے آئے. مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب دیکھیے ماشاء اللہ ان کے پاس 2 کاریں ہیں، ماشاء اللہ ٹھاٹ باٹ ہے. حضرت مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب ماشاء اللہ اس زمانے میں سوسائٹی میں رہتے تھے. تو میں نے ان کا کہا کہ یہ دیکھیں سب ماشاء اللہ ان سب کے پاس گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں. آپ کے پاس تو صرف یہ 1 کمرے کا 1.5 کمرے کا مکان ہے. آپ نے کچھ نہیں بنایا اور آج میرے ساتھ یہ ہوا. تو کچھ ایسا کریں، کوئی تھوڑا سا کوئی ایک آدھ گاڑی واڑی، کوئی موٹر سائیکل ہی مجھے دلوا دیں. تو والد صاحب نے کہا اس زمانے میں 11ویں جماعت میں تھا، کہا کہ بیٹا دیکھو مجھے دولت جمع کرنے کا شوق نہیں، تمہیں جمع کرنے کا شوق ہے، تمہیں گاڑیاں خریدنے کا شوق ہے، کماؤ اور خود جمع کرو اور خود بناؤ. تو حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین نے جو فقر اپنایا، یہ فقر ان کا اپنایا ہوا تھا، اور مطلب ہی چوز ٹو بی لائک دیٹ. ایک دفعہ میں پاکستان باہر سے گیا تو وہ ایئرپورٹ پہ باہر کھڑے مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئے. اس زمانے میں کراچی ایئرپورٹ پر شیشے کی دیوار ہوتی تھی اور لوگ شیشے سے دیکھ سکتے تھے اندر. تو وہ دیکھ رہے تھے. تو میں جب باہر آیا تو میں نے ابا جی کے وہی سادے کپڑے، ململ کا کرتا، شلوار، وائٹ کپڑے، ٹوپی، اسپنج کی چپل. تو چونکہ میں باہر سے گیا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ابا جی آپ تھوڑے سے ذرا اچھے اور کپڑے پہن لیتے آپ. تو کہنے لگے ان کپڑوں کو کیا ہوا ہے، الحمدللہ یہ پاک ہیں اور صاف ہیں. میں جس زمانے میں سعودی عرب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، ایک دفعہ چھٹیوں پہ میں آیا، گرمیوں کا زمانہ تھا، گرمیوں کی چھٹی تھی تو میں آیا پاکستان. جیسا کہ جو لوگ ماٹر روڈ میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہمارا گھر 1 کمرے کا گھر تھا، لیکن بعد میں اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ والد صاحب کے لیے الگ سے مسجد کے ساتھ بنا دیا گیا، اور اس میں ایسبسٹاس کی چھیلیں تھی. گرمی بہت زوردار تھی. تو میں نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ ابا جی آپ کی دعاؤں کے استفیل، آپ کی جوتیوں کے صدقے اللہ نے ہمیں کسی قابل کر دیا ہے. میں ہی چاہتا ہوں کہ آپ کے اس کمرے میں ایئر کنڈیشن لگانے، گرمی بہت ہے، اور یہ جو بغیر پلسٹر کی دیواریں ان پہ ہم پلسٹر کروا دیں اور یہ ایئر کنڈیشن لگ جائے اس کمرے میں تاکہ آپ ذرا اطمینان سے رہیں. تو کہنے لگے نہیں یہ پنکھا میرا ایئر کنڈیشن ہے، مجھے کوئی ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں.
یہ وہ سادگی تھی، یہ وہ فخر تھا جو اللہ نے اولیاء کرام کو عطا فرمایا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے والد ہیں، یہ حقیقت ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ ان کو جانتے ہیں، اور وہ چاہتے تو اپنے مریدوں سے، اپنے شاگردوں سے بہت پیسے کما سکتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے الحمدللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کو عطا فرمایا، لیکن جو ان کی عزت اللہ نے ان کو دی ہے، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کسی سے کوئی پیسہ لیا ہو، مسجد کے کوئی پیسے لیے ہوں۔ پروگرام جو ہوتے تھے کل پاکستان میں، محافل نعت اور یہ سارے، الحمدللہ کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی رہی، اور الحمدللہ اپنی جیب سے پیسے وہ اپنے بھی نذرانہ جو ان کو ملتا تھا وہ بھی ڈال دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، میں نے اپنے پیر و مرشد کو، اپنے والد کو، اپنے استاد کو اس طرح بھی دیکھا کہ چونکہ ہمارا ایک کمرے کا مکان تھا، تو والد صاحب بھی، والدہ بھی، ہم چاروں بہن بھائی بھی اسی کمرے میں سوتے تھے۔ کبھی میری رات کو سوتے میں اگر آنکھ کھل جاتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ والد صاحب جو ساتھ ہی چھوٹا سی کمرہ تھا ان کا، اس میں لائٹ جلی ہوئی ہے، رات کے 1:30 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، اور اس دوران وہ پلنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ یہ رات کے وقت جو ان کو شاعری ہوتی تھی، یہ کلام اکثر وہ رات کو لکھتے تھے جب سب لوگ سو جاتے تھے۔ وہ اپنے کمرے، اور میں نے بتایا وہ کمرہ کیا تھا، ایک کمرے کے ساتھ ہی چھوٹا سا حصہ تھا، اس حصے کی لائٹ جلا کے وہ نعت شریف لکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نعت لکھتے ہوئے تنہائی میں وہ رو رہے ہوتے تھے۔ اس کیفیت اور اس عشق کے ساتھ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی نے نعت شریف لکھی۔ میں کسی اور شاعر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ان کے بارے میں بات کروں گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی کو بناوٹ سے، تصنع سے، ریاکاری سے بہت دور رکھا ہوا تھا، بہت دور تھے۔ بچپن میں فصیح الدین سہروردی صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ، اعجاز الدین تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، ہم نے والد صاحب کے ساتھ محفل میں جانا، محفل سے چاہے وہ رات کو 1 بجے آئیں، چاہے وہ 2 بجے آئیں، چاہے وہ 3 بجے آئیں، محافل سے آنے کے بعد وہ سیدھا گھر کبھی نہیں گئے۔ پہلے وہ مسجد کا دروازہ کھول کے مسجد میں جانا، اگر وضو ہوتا تو ٹھیک ہے، نہیں وضو ہوتا تھا تو وضو کرتے تھے، 2 نفل نماز یا 4 رکعت نماز وہ پہلے مسجد میں نفل پڑھ کے پھر وہ گھر جاتے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ باہر کسی پروگرام سے آئے ہوں اور رات کے تھکے ہوئے ہوں اور سیدھا گھر جا کے بستر پر سو جائیں، کبھی نہیں ہوں۔ ہمیشہ مسجد میں سب سے پہلے انہوں نے جانا اور وہاں نفل ادا کرنے، اور رات کا کوئی سا بھی وقت اس کے بعد وہ گھر جاتے تھے۔ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی بڑے با عمل الحمدللہ عالم تھے۔ آج کل ہمارے علماء، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ رکھے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ نے علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بیماری سے بہت دور رکھا ہوا تھا۔ وہ وہی کہتے تھے جس پر خود عمل کرتے تھے، وہ لوگوں کو نصیحت وہی کرتے تھے جس نصیحت پر پہلے وہ خود کاربن۔ انہوں نے کبھی ایسا قول و فعل کے تضاد نہیں دیکھا، لیکن اس اللہ کے ولی کو اللہ نے عزت بھی بہت عطا فرمائی۔ میں ان کے کلام پہ بات کروں گا، لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ بات کروں، یہ آج پہلا پروگرام ہے ان کے حوالے سے، تو اسی لیے میں نے کہا کہ تھوڑی سی ان کی شخصیت بتائیے کہ علامہ کا کردار کیسا تھا۔
ان کی پرائیویٹ لائف کیسی تھی. پبلک میں تو ہر شخص بڑا معتبر، بڑا متقی پرہیزگار نظر آتا ہے، تنہائی میں اور اکیلے میں اور پرائیویسی میں وہ کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے. بہت با عمل الحمدللہ. حضرت علامہ سید محمد ریاض سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ان سے پڑھا ہے ان سے پوچھیے. مزاج کے سخت تھے، ضرور جلالی انسان تھے، کوئی بات ناپسند ہو جاتی تھی تو وہ لحاظ نہیں کرتے تھے. اور دیکھیے ان کے کلام کے اندر آپ کو، اور انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی اگلے پروگراموں کے اندر بھی، اور آج بھی اگر ممکن ہوا، کہ خلاف شریعت کوئی چیز نہیں. ایک عالم جب نعت منقبت لکھتا ہے تو اس کی نعت اور منقبت شریعت کے حدود کے اندر ہوتی. ایک آدمی جو دین سے واقف نہ ہو، وہ شاعری کرتا ہو، اس کے اندر چانس ایسا ملتا ہے کہ وہ ایسی بات کہہ جائے جو عقیدے سے ٹکرائے، اسلام سے ٹکرائے، شریعت سے ٹکرائے. والد صاحب الحمدللہ علامہ سید محمد ریاض سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ دین کے معاملے میں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اور میں نے خود ان کو دیکھا، جو لوگ وہاں پر تھے. کل پاکستان محافل نعت الحمدللہ یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے. ایک دفعہ اس زمانے میں پاکستان میں ہی تھا، کل پاکستان محفل نعت ہو رہی تھی. ایک مہمان نعت خان نے ایک ایسا شعر پڑھا، جو شعر تو مجھے اب یاد نہیں رہا. شعر کا مفہوم یہ تھا، اور یہ کل پاکستان محفل نعت کسی زمانے میں کراچی کے سب سے بڑے اجتماعات میں سے ایک اجتماع ہوتا تھا، مذہبی اجتماعات میں سے ہزاروں لوگ اس میں آتے تھے. بلکہ وہ زمانہ تھا جب کہ پاکستان آرمڈ فورسز کے لوگ، ایئر فورس کے لوگ، نیوی کے لوگ، ملٹری کے لوگ، سویلین الحمدللہ شام کے ٹائم، رات کے ٹائم ٹرکوں میں بھر بھر کے آتے تھے اور محفل نعت سنتے تھے، پوری رات فجر تک سنتے تھے. اور فجر کے بعد کوئی گھر نہیں جاتا تھا جب تک وہ فجر کی نماز نہ پڑھ لے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اسی لیے ان محافل نعت میں خالی بریلوی عقیدے کے لوگ نہیں ہوتے تھے، اس میں وہ بھی لوگ ہوتے تھے الحمدللہ جو بریلوی عقیدے سے ان کا اختلاف ہے. ہمارے دیوبند مسلک کے لوگ بڑی کثرت سے ہوتے، کیونکہ وہی کہتے تھے کہ یہاں پر شریعت کی پابندی ہوتی، شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. اس لیے کل پاکستان محفل نعت کراچی میں اتحاد بین المسلمین کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا بیسیکلی، وہ جس میں ہر مکتبہ فکر کا آدمی آتا تھا اور شریعت کے پابند لوگ بھی ہوتے تھے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس محفل میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے روح روان، اس کے بانی اور اس کے تمام کرتا دھرتا وہی تھے. تو اس محفل میں ایک صاحب نے، جو مہمان نعت خان تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، ایک شعر پڑھا، جو شعر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ بھی مجبور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے پر. بس جیسے ہی انہوں نے یہ شعر پڑھا، انہوں نے بھری محفل میں وہیں اسٹیج کے اوپر ان کو بولا کہ آپ رک جائیے، اللہ مجبور نہیں ہو سکتا، اللہ مجبور نہیں ہو سکتا، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ چاہتا ہے رسول پاک کی رضا، اللہ مجبور نہیں ہے. ان کو وہیں روک دیا. اور اسی طرح کئی مواقع ایسے ہوئے کہ اگر کسی عالم نے، کسی نعت خان نے خلاف شرع کوئی بات کی ہے تو وہ بغلا جھجک سب کے سامنے اس کو ٹوک دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں، یہ بات غلط ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ وہ آئے اور ان سے کوئی ڈائلاگ ہوا یا بحث مباحثہ ہوا، آپ نے ان کو بغیر، اگر ان کی کوئی ایسی بات ہے جو خلاف شریعت ہے یا صحیح نہیں ہے، وہ آپ ان کو روک دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں، ایسا نہیں. یہ ان کی مزاج کی سختی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ڈپلومیسی کے قائل ہیں، جو اس بات کے بھائی سب کو خوش کرو، وہ ان سے بہت گھبراتے تھے، کیونکہ سب کو خوش نہیں کر سکتے آپ. یا تو اللہ کو خوش کر لیں یا شیطان کو خوش کر لیں، دونوں کو ایک وقت میں آپ خوش نہیں کر سکتے. آپ غلط اور صحیح کو اکٹھا نہیں کر سکتے. ایک وقت میں ایک چیز غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ غلط ہے یا وہ صحیح. تو یہ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ آپ جو بات غلط ہوتی تھی اس کو بلا جھجک، اس کو وہیں پر سب کے سامنے اگر ان کو ٹوکنا پڑے تو وہ کرتے تھے.
حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی کے بارے میں تھوڑی سی میں بات بتا دوں کہ آپ جے پور میں پیدا ہوئے. ہماری جو دادی تھیں وہ جے پور سے آئی تھیں، اور ان کے آباء و اجداد، میرے والد صاحب کا ننھیال جتنا ہے وہ سب جے پور کے رہنے والے تھے. ان کے جو استاد تھے، ان کے سب سے پہلے استاد جو تھے وہ ان کے ماموں تھے میرے والد صاحب کے، حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماموں تھے محمد حسین صاحب، وہ ان کے نعت خوانی میں سب سے پہلے استاد تھے. انہوں نے وہیں سیکھا. ان کا بچپن یہ جے پور علاقے میں، جھانسی میں، اس علاقے میں، راجستھان جسے کہا جاتا، وہاں گزرا. کیونکہ ہماری دادی کی شادی جب ہمارے دادا کے ساتھ ہوئی، حضرت علامہ سید محمد مفتی سید محمد جلال الدین چشتی نظامی سراجی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کشمیر میں تھے، جسے آج کل مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے. حضرت علامہ سید محمد جلال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم کشمیر کہا جاتا تھا. بارہ مولہ کے علاقے میں یہ رہتے تھے. اور میرے والد صاحب کا جو والد کی دادا کی طرف سے ددیال جو ہے، ان کے کئی عزیز ابھی بھی کشمیر کے اندر ہیں، لیکن ہمارا ان سے تو رابطہ نہیں ہے، نہ ہم کوئی تعلق ایسے رہا، کوئی رابطہ رہا ان سے. تو دادی ہماری وہاں سے جے پور سے آئی تھی، اور ان کی یہاں شادی ہوئی کشمیر میں. تو پھر شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد دادا وہاں رہے الحمدللہ، اور وہ مفتی اعظم کشمیر. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ موو ہو گئے تھے، ٹرانسفر ہو گئے تھے، یا آپ نے منتقلی کی تھی امرتسر میں، جو آج کل ہندوستان کا جو پنجاب ہے، امرتسر. وہاں حضرت علامہ مفتی سید محمد جلال الدین چشتی سراجی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع نظامیہ سراجیہ ایک بہت بڑا دارالعلوم قائم کیا امرتسر کے اندر. والد صاحب کی ساری تربیت وہیں ہوئی. والد صاحب 15 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. حضرت مفتی سید جلال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس وقت حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی 15 سال کی عمر تھی ان کی. ان کے دو بھائی اور ایک بہن چھوٹے سے تھے. ان کے ایک بڑے بھائی حضرت عبد القادر صاحب، ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا. تو اپنی والدہ اور اپنے بہن بھائیوں کے کفیل حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 15 سال کی عمر میں اللہ نے ان کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی. تو امرتسر میں جامع نظامیہ سراجیہ جو مسجد تھی اور مدرسہ، اور بہت بڑا مدرسہ تھا، وہاں کی جتنی بھی انتظامیہ تھی، مسجد کی انتظامیہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی اور کو امام نہیں رکھیں گے. علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بچے تھے، 15 سال کے، بالغ تھے آف کورس. فرمایا یہی اپنے والد کی جگہ لیں گے اور انہی کو امام و خطیب رکھا جائے. تو 15 سال کی عمر سے آپ نے جامع نظامیہ سراجیہ امرتسر میں امامت اور خطابت شروع کر دیا. اور اس بچپن کہہ لیجیے یا جوانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کے اپنے والد کی تربیت تھی. مفتی اعظم کشمیر حضرت علامہ سید محمد جلال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پڑھایا، تفسیر پڑھائی، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھایا. الحمدللہ یہ اس لیول پہ تھے کہ الحمدللہ کہ پوری مسجد کی اور مدرسے کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، اور بڑے شعلہ بیان مقرر تھے الحمدللہ. تو جب پاکستان بننے کی تحریک شروع ہوئی تو آپ متحدہ پنجاب ہوتا تھا، یہ اس وقت پاکستان کا 1947 سے پہلے کی بات. متحدہ پنجاب مسلم لیگ جو تھی متحدہ پنجاب کی، اس کے آپ جوائنٹ سیکرٹری تھے. پالیٹکس میں آپ کا بہت بڑا رول تھا پنجاب کے اندر. پھر جب وہاں الیکشن آیا، وہاں اسمبلیوں کا الیکشن ہوا، تو ان کے اختلافات ہو گئے، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہی حال ہے کہ وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں کا کنٹرول ہوتا ہے پالیٹکس کے اوپر. باقی اور جگہ بھی ہے، خالی پنجاب میں نہیں ہے، سندھ میں بھی یہی حال ہے، بلوچستان میں بھی یہی حال ہے، صوبہ سرحد میں بھی یہی حال ہے بدقسمتی سے. تو ان کو
اب یہ چونکہ ایک بڑے متوسط طبقے سے ایک اپنے کوئی امیر اور نوابوں کے خاندان سے تو نہیں تھے، تو پھر انہوں نے مجلس احرار بھی تھوڑے عرصے کے لیے جوائن کی، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ مجلس احرار پاکستان کے قیام کی مخالف تھی، لیکن میں مسجد احرار میں جانے کے باوجود ان کے اسٹیج سے پاکستان کی حمایت میں تقریر کرتا تھا۔ علامہ مشرقی اور ذہن سے میرے نکل گیا ایک بڑا مشہور نام ہے جو اس وقت علامہ مشرقی کے ساتھ مجلس احرار میں کام کرتے تھے، دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، دیکھیے ذہن سے نام نکل گیا ان کا۔ تو والد صاحب ان سے بہت چھوٹے تھے عمر میں، لیکن آپ اسٹیج ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے اور تقریر کرتے تھے، کیونکہ بڑے شعرا بیان مقرر تھے اس زمانے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ان کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی حمایت کرتا تھا، وہ کہتا تھا پاکستان بن کر رہے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، عطا اللہ شاہ بخاری دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ ہمارے دادا کے ہم اثر تھے، لیکن دادا کے انتقال کے بعد والد صاحب کو بھی انہوں نے بڑے شفقت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا، اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ اسٹیج پر تقریر کرتے تھے۔ ان سے بہت جونیئر تھے، ان سے بہت چھوٹے تھے، اور آپ نے کئی واقعات ایسے سنائے جو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ جب پاکستان بن گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم ان ٹرینوں میں آئے ہیں پاکستان، لوگوں کو قدر نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ مشرقی پنجاب سے آئے تھے، مغربی پنجاب کے اندر آ گئے تو ان کو فرماتے ہیں کہ ٹرینیں خون سے ٹخنوں تک بھری ہوئی تھی، اور مال گاڑی میں کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے دونوں بھائی اور بہن کو لے کر آ گیا، تو ہم لاشوں کے درمیان لیٹ گئے تھے تاکہ ہم کو بھی لوگ مردہ سمجھ کر ہم کو مار نہ ڈالے، اور کہتے ہیں ہم خون میں لیٹے ہوئے، لاشوں کے درمیان خون کے اندر لیٹے ہوئے آئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ بدبخت انتہا پسند مسلمانوں کو جو ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے ان کو قتل کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہم لاشوں کے درمیان خون کے اندر لیٹے ہوئے پریٹینڈنگ ٹو بی ڈیڈ، اس طرح سے لاہور پہنچے تھے۔ جب یہ لاہور آئے تو یہاں تو کوئی نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی دوست تھے، نہ کوئی احباب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک ریفیوجیز کے جو کیمپ میں تھے ان میں رہے، اور اس کے بعد الحمدللہ مزن کی جو مسجد ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطابت اور امامت کی ذمہ داری دی، اور پھر یہ الحمدللہ ہلکے ہلکے سیٹل ہو گئے۔ وہ بھی ایک پورا دور ہے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی نے بہت نامور لوگوں کے ساتھ کام کیا، حالانکہ یہ عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کا اخبار نکلتا تھا زمیندار، والد صاحب نے اس کے اندر صحافت کی۔ مجید نظامی صاحب جو نوائے وقت کے بانی ہیں، والد صاحب کہتے ہیں میں ان کے ساتھ کام کیا۔ شورش کاشمیری صاحب کے ساتھ کام کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو انہی لوگوں نے وہاں پر اخبارات کے ذریعے، صحافت کے ذریعے آزادی اظہار رائے الحمدللہ پاکستان کو اس سے متعارف کرایا، اس نئی مملکت میں اس کو قائم کیا۔ بہرحال حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مزنگ لاہور میں ہندوستان سے آنے کے بعد وہاں رہے۔ آپ لاہور میں ایک اللہ کے ولی حضرت پیر سید ابو الفیض قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید ہوئے، بیعت کی ان سے، آپ کے باقی بہن بھائیوں نے بھی ان کی بیعت کی، اور پھر انہی کے حکم پر، اپنے پیر و مرشد کے حکم پر، حالانکہ یہ اب لاہور میں سیٹل ہو گئے تھے اور ماشاءاللہ اس مسجد میں امام و خطیب تھے، لیکن پیر و مرشد نے حکم دیا کہ نہیں آپ کراچی جائیں۔ تو آپ 1955 میں 1955 میں والد صاحب اپنے پیر و مرشد کے حکم سے کراچی تشریف لائے، اور کراچی میں جہاں آج بغدادی مسجد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو مسجد تو بس انہوں نے اینٹیں رکھ کر ایک علاقے کو مسجد بنا دیا تھا، ابھی مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی، اور
مسجد کی انتظامیہ خود تو ماشاءاللہ مسجد کی انتظامیہ کے لوگ مارٹن کوارٹرز میں اس زمانے میں مارٹن کوارٹرز کراچی کی بیسٹ آبادیوں میں سے ایک آبادی ہوتی تھی، بہت صاف ستھری، ویل آرگنائز، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے یہاں سارے امپلائی رہتے تھے. تو یہ تو ماشاءاللہ مسجد کی انتظامیہ تو سرکاری مکانوں میں صاف ستھرے بہت اچھے مکانات ہوتے تھے، اس زمانے میں رہتے تھے. امام صاحب کے لیے مکان نہیں بنایا انہوں نے، کیونکہ مسجد بھی ابھی نہیں بنائی تھی، تو سرکنڈوں کی ایک جھوپڑی بنا دی انہوں نے. اب علامہ سید محمد راز الدین سہروردی 1947 میں لٹے پٹے ہندوستان سے لاہور آئے. ابھی وہاں گزرے ہوئے مشکل سے ان کو 5-6 سال ہی گزرے کہ وہاں سے ان کو کراچی بھیج دیا گیا، اور کراچی میں بھی ان کو سرکنڈوں کی جھوپڑی کے اندر جگہ ملی. آپ وہاں پر جب آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ لازمی طور پر ہمارے کچھ 2 اسٹیپ بردرز بھی ہیں، 2 اسٹیپ سسٹرز بھی ہیں، تو وہ سب والد صاحب کے ساتھ ہی کراچی آ گئے. اور ہم الحمدللہ، میں اس وقت پیدا ہوا تھا اور فصیح الدین صاحب تو کراچی آ کے پیدا ہوئے. تو اس سرکنڈی کی جھوپڑی کے اندر رہے. آپ فرماتے ہیں کراچی میں اتنی سخت بارش ہوئی، جھوپڑی بہ گئی، سارا سامان بہ گیا، لیکن اس جھوپڑی کو پھر دوبارہ بنایا، پھر اسی میں رہتے رہے. آپ نے فرمایا کہ 1 سال ایسی سخت بارش ہوئی کہ ہم جھوپڑی کے ڈنڈے پکڑ کے پوری رات پانی میں کھڑے رہے کہ یہ بہ نہ جائے کسی طرح سے. بڑی اسرت کی زندگی انہوں نے گزاری کراچی میں آنے کے بعد. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو بیچاروں کو حلوے شلوے کھا کے، لوگوں کے چندے کھا کے زندگی گزاری ہے. انہوں نے بہت اسرت کی زندگی گزاری ہے. تنخواہ بھی ان کی بڑی معمولی سی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جاب الحمدللہ ٹیچرز کی انجمن مسلمانان پنجاب کا اسکول جو ہے سٹی بوائز سیکنڈری اسکول، وہاں مل گئی، تو الحمدللہ کچھ آسانی اس سے ہو گئی. بغدادی مسجد میں ہمارے والد محترم پیر و مرشد 45 سال امام اور خطیب رہے. آپ دیکھیے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت آج کل تو بہت زیادہ پھیل گئی ہے. اس زمانے کی میں آپ کو کیفیت بتاؤں. ابھی حضرت علامہ سید محمد راز الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کراچی پہنچے ہی ہیں. اسرت کی زندگی ہے، جھوپڑی میں رہ رہے ہیں بچوں کے ساتھ. مسجد ابھی پوری طرح سے بنی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت علامہ سید محمد راز الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تربیت اور علم اور اللہ نے جو ان کو جو حوصلہ دیا تھا، جو سلیقہ عطا فرمایا تھا، تو اس کے نتیجے میں جب آئے تو الحمدللہ کراچی میں بہت جلدی پاپولر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے شہر سے بہت جلدی متعارف کرا دیا. اس زمانے میں شہر بھی بہت چھوٹا تھا، آج کل کی کیفیت تو نہیں تھی، لیکن اس فرقہ واریت نے ان کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا. علامہ سید محمد راز الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو لازمی طور پر ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم 11ویں شریف کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمارے وہ بھائی جو درود و سلام کے خلاف ہیں، اب میں ان کو بھائی کہوں گا، مسلمان تو بھائی ہیں نا سارے، انسان تو بھائی ہیں سارے. انہوں نے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے پوری کوشش شروع کر دی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو استقامت دی. مسجد کمیٹی بھی الحمدللہ تعاون کرتی رہی، یہاں تک کہ جب ان کا بس نہیں چلا، یہ درود و سلام کے مخالفین لوگ، اب ان کا نام میں کیا لوں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، انہوں نے ان پر مقدمے بازی شروع کر دی. اب آپ اندازہ لگائیے، ایک بندہ پاکستان ابھی نیا نیا بنا ہے، مشکل سے 8-9 سال گزرے ہیں پاکستان کو، پھر وہ لاہور سے اٹھ کے کراچی آ گئے، وہاں پر انہوں نے زیرو سے دوبارہ زندگی شروع کی ہے. مسجد ابھی بنی نہیں ہے، جھوپڑیوں کا گھر ہے، اسرت کی زندگی ہے، اور یہ لوگ مقدمے بازی میں ان کو الجھا دیے. اور مقدمہ بازی کیا تھا کہ یہ 11ویں شریف کرتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ان کو مسجد سے نکالا جائے. یہ درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ان کو مسجد سے نکالا جائے. اس بیس کے اوپر ان پہ مقدمے چلا دیے.
والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. یہ اس زمانے کی بات ہے، 50s کی، 57 58 59، اس دور کی بات کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. والد صاحب کہتے ہیں 7 مقدمے ہوئے، لوور کورٹ، ہائی سیشن کورٹ، پتہ نہیں کہاں کہاں. فائنلی ہائی کورٹ سے جا کے ان لوگوں کو جوتے پڑے ہیں، پھر وہ دفاع ہوئے وہاں سے. والد صاحب کہتے ہیں میں مقدمے بازی سے اتنا پریشان ہو گیا تھا ایک دفعہ کہ ایک مقدمہ ختم ہوتا تھا وہاں پر، اچھا ہر مقدمے میں الحمدللہ فیصلہ ہمارے والد کے حق میں ججوں نے دیا، اور ان ججوں سے ہائی کورٹ کا جج وہ شخص تھا کہ جو والد صاحب کے عقیدے کے خلاف تھا. ہمارے تبلیغی جماعت کے جج تھے وہ صاحب، لیکن انہوں نے بھی جب سنا تو فیصلہ حق پر دیا اور والد صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا. تو اس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان مقدمے بازی سے اتنا پریشان ہو گیا تو میں نے اپنے پیر و مرشد کو لکھا کہ حضرت میں واپس لاہور آنا چاہتا ہوں، یہاں تو حالات بہت خراب ہیں، لوگ جینے نہیں دیتے ہیں، مقدمے بازی میں الجھا کے رکھ دیا ہے. تو ان کے پیر و مرشد حضرت سید ابو الفیض قلندری شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ریاض الدین اگر واپس آؤ گے تو کل قیامت میں تمہارا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. پیر و مرشد کے حکم پر آپ پھر ڈٹے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی وہیں کی لکھی ہوئی تھی، پوری زندگی وہیں رہے، اسی مسجد کی خدمت کی. اس مسجد میں نے بچپن میں اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ مسجد کمیٹی کے لوگ بعض اوقات ان پر بڑی سختیاں بھی کرتے تھے، انٹیمیڈیشن بہت تھی، کیونکہ وہ صدر مسجد کا سیکرٹری اپنی پاور دکھاتا تھا. لیکن آپ بڑے، کیونکہ آپ کے پیر صاحب کا حکم تھا، وہ اپنے پیر کے خلاف جانا نہیں چاہتے تھے. اس انٹیمیڈیشن کو، اس ہیومیلیشن کو آپ برداشت کرتے رہے اللہ کی خاطر، لیکن الحمدللہ رہے وہاں. بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال ایک واقعہ ضرور سنا کے پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں. میں بہت چھوٹا تھا، میرے خیال میں میکسیمم کوئی 7 8 سال کی میری عمر تھی. مارٹن کوارٹرز میں ایک بہت بدماش رہتا تھا، اب مر گیا وہ، اس کا نام تھا مرتضی. جو اب بھی مارٹن کوارٹرز میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. یہ باڈی بلڈر تھا، نشہ کرتا تھا. تو رمضان شریف میں لوگ، پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ مسجد میں افطاری لاتے ہیں، جہاں پر لوگ افطاری کرتے ہیں اکٹھے ہو کے. میں اس وقت مسجد میں افطاری کے اوپر میں ہی انتظام کرتا تھا. بچہ تھا میں، 8 9 سال کا، لیکن مسجد کے اندر افطاری میں ہی ہیلپ کر رہا ہوتا تھا. تو ایک بچہ روتا ہوا آیا، اور والد صاحب عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے تھے، اور روتا ہوا آیا، میری افطاری چھین لی، میری افطاری چھین لی. والد صاحب کو بڑا افسوس ہوا کہ آپ اٹھ کے آئے قرآن شریف پڑھتے ہوئے، کس نے تمہاری افطاری چھینی ہے؟ بچہ کہنے لگا باہر ایک آدمی نے چھین لی ہے میرے سے افطاری. والد صاحب باہر گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا، میں 7 8 سال کا ہوں گا میکسیمم. تو دیکھا وہ مرتضی بیٹھا ہوا ہے، تو بچے نے کہا کہ اس شخص نے میری افطاری چھینی. والد صاحب اس کے پاس گئے، اور والد صاحب نے صرف اتنا کہا، مجھے یاد اچھی طرح سے، کہ بھائی آپ مسجد میں آ کے افطاری کھا لیں، آپ نے بچے کی افطاری کیوں چھین لی؟ اس بدماش نے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے زور سے مروڑ دیے. آپ یقین کریں، میں اس وقت بچہ تھا، میری چیخ نکل گئی. اپنے والد کے ساتھ یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا میں نے. والد صاحب کی بری طرح سے چیخ نکل گئی، اتنی زور سے اس نے ہاتھ مروڑ دیا. والد صاحب نے بددعا نہیں دی ہے، لیکن اس وقت اس تکلیف میں، روزے کی حالت میں، ان سے ایک جملہ نکلا، اور ان کا مرتضی تیرا منہ تیرے پیشاب کے اندر ہوگا اور تو اس میں مرے گا. یہ کہا انہوں نے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے.
مرتضی تیرا منہ تیرے پیشاب کے اندر ہوگا اور اس کی حالت میں تو مرے گا. بات آئی گئی ہو گئی. بہت عرصے کے بعد میں سعودی عرب سے جب پاکستان گیا، مجھے پتا تھا میرے والد اللہ کے ولی ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات جھوٹ نہیں ہوگی. تو بات ہو رہی تھی تو میں نے اتفاق سے پوچھ لیا کہ میں نے کہا بھائی وہ مرتضی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضرت وہ تو مر گیا ہے، اس کو ہیروئن پینے کی ایڈکشن ہو گئی تھی، ہیروئن کے نشے میں وہ ہر وقت رہتا تھا، اور ہیروئن کے نشے میں کی کیفیت کے اندر وہ کرتا یہ تھا کہ وہ اس نے پیشاب کیا، یعنی عام جگہوں پر پیشاب پاکستان میں تو کرتے ہیں لوگ، دیوار کی طرح منہ کر کے پیشاب شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو وہ پیشاب کرتا تھا گلیوں میں جا کے، اور پیشاب کے اوپر اپنا منہ رکھ کر اس میں سو جاتا تھا، نشے کی کیفیت. کہنے لگے ایک دن ایسے ہی اس نے کیا کہ اس نے اپنا پیشاب کیا، اس میں اپنا سر رکھا اور اسی میں وہ مر گیا، اسی گلی میں مر گیا. اس کے بیوی بچے بھی اس کو چھوڑ چکے جا چکے تھے. یہ ہے الحمدللہ. کراچی میں ایک پشاور کے ہمارے پشتو بھائی آئے، کسی نے ان کو بتایا کہ علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی تعویذ دیتے ہیں، جاؤ ان کے پاس تعویذ جاؤ. تو وہ عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھتے تھے، تعویذ دیتے تھے. الحمدللہ کسی سے پیسہ نہیں لیتے تھے، تعویذ دینا ان کا کاروبار نہیں تھا، فی سبیل اللہ. اور الحمدللہ اللہ نے ان کے تعویذ پہ بڑا اثر دیا. تو یہ شخص اپنے بچے کو لے کے آیا، اور بچے کو لانے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میرے بچے کے ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ میرے بچے کے دل میں سوراخ ہے. لازمی طور پر اس زمانے میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، تو آپ کچھ اس پہ دم کریں، کوئی تعویذ دے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. اب ڈاکٹر نے اس بچے کا آپریشن کرنا تھا، اس کے دل کے سوراخ کو بند کرنا تھا. تو یہ تعویذ بھی لے کے چلا گیا، لیکن بہرحال ڈاکٹر سے علاج تو پھر بھی کرانا تو ہوتا ہی ہے، وہ بھی ضروری ہے. تو جس دن اس بچے کی سرجری ہونی تھی ہارٹ کی، جب یہ بچہ وہاں گیا تو ڈاکٹر نے ہارٹ سرجری کرنے سے پہلے اس کے جب دل کا ایکس رے کیا تو اس میں وہ سوراخ نظر نہیں آیا. تو ڈاکٹر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، اس کا سوراخ کہاں چلا گیا. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ بعد میں دوبارہ آئیے. پھر اس کو نیکسٹ اپائنٹمنٹ دی گیا. وہ نیکسٹ اپائنٹمنٹ میں گیا تو اس میں دل میں سوراخ نہیں تھا. وہاں نے پوچھا تم نے کیا کس کو کھلایا پلایا؟ کہا یہ اس کے گلے میں جو تعویذ ہے نا، یہ جب سے پالا ہے الحمدللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو ڈاکٹر نے اس کے گلے سے وہ تعویذ نکالا اور پھر ایکس رے کیا تو سوراخ نظر آ گیا. تعویذ ڈالے تو سوراخ نظر نہ آئے. یہ کرامت ہے الحمدللہ ان کی، اور ایسی بے شمار اور بھی کرامتیں ہیں. والد صاحب کا جب انتقال ہوا 2001 میں، حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اتفاق سے ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا. میں یہاں کینیڈا میں تھا، فصیح الدین صاحب اور اعجاز الدین صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے. وہ وہاں سے بالکل آ نہیں سکتے تھے، کیونکہ حج پہ جب آپ گئے ہیں تو آپ کی واپسی کی فلائٹ تو حج کے بعد ہی ہوگی. الحمدللہ ان کے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے، ہمارے جو اسٹیپ برادر ہیں عظیم میاں صاحب، ہمارے جو اسٹیپ برادر ہیں عطا الرحمان صاحب، ان لوگوں نے مل کر ماشاءاللہ ان کی تجہیز و تفخیم کا بڑا اچھا انتظام کیا. اور اس محلے میں چند ان کے مخالفین کی مخالفت کے باوجود اسی مسجد میں، بغدادی مسجد میں ان کی تدفین ہوئی. اور آج بھی ان کا مزار پاک بغدادی مسجد مارٹن کوارٹرز کراچی میں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر و مرشد، میرے والد، میرے استاد، ہم سب کی رہنما، ہمارے گائیڈ، اللہ تعالیٰ ان کی مرکت پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی دین اسلام پر قائم دائم رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام کے اوپر ہی موت عطا فرمائے. آج میں نے ان کی شاعری پہ بات نہیں کی، آج مختصر سے ان کا تعارف کیا ہے. انشاءاللہ اگلی پیر کو 10 بجے پاکستان کے ٹائم 9 بجے انشاءاللہ میں ان کی اس نعت کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے شروع کریں
یہ ان کی جو بڑی مشہور نعت ہے، ساری نعتیں ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن سب سے پہلی نعت جس کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے۔ انشاءاللہ اس نعت کے اوپر انشاءاللہ عزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں، چاہے جو ان کے مخالفین بھی ہیں، ان کے ناقدین بھی ہیں، ایک بھی شعر حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا دکھائیے جو قرآن و سنت کے خلاف۔ چلے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، جس زمانے میں سعودی عرب میں یونیورسٹی میں تھا تو والد صاحب الحمدللہ ایک دفعہ تشریف لائے میری والدہ کے ساتھ، والدہ بھی حیات تھی، تو میں ریاض میں تھا یونیورسٹی کیمپس میں، الحمدللہ میرا گھر تھا، تو میں نے گھر پہ ایک چھوٹی سی محفل رکھی اور اپنے یونیورسٹی کے ساتھیوں کو بلایا، اور وہاں پر محفل میلاد تو نہیں کہتے ہیں اس کو، کیونکہ وہاں تو اللہ معاف کرے میلاد شریف کو تو شرک و بدعت کہا جاتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو میں نے ایسے ہی کہا کہ والد صاحب آئے ہیں، ان سے ایک تعارف ہو جائے گا۔ تو بہت سارے میرے جتنے بھی کلیگ تھے وہاں پر یونیورسٹی کے ٹیچرز، وہ سارے پڑھے لکھے لوگ، اس میں پی ایچ ڈیز اور لیکچرر اینڈ پروفیسرز اینڈ ڈاکٹرز، وہ سب آئے۔ والد صاحب کو میں نے یہ پہلے بتا دیا تھا، میں نے بولا ابا جی یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی ہمارے عقیدے کا بندہ نہیں ہے، اس میں کٹر سلفی لوگ بھی ہیں اور ایک بھی ایسا نہیں ہے جو درود السلام اور میلاد شریف کا قائل ہو، ہمارے عقیدے کا نہیں ہے۔ تو آپ ذرا، اور سر یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی پی ایچ ڈی سے ہے، کوئی کہاں سے پڑھا ہوا ہے، کوئی کہاں سے پڑھا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کوئی بدمزگی ہو، اور والد صاحب جو ہیں وہ بلا وجہ کسی کے سوال جواب کی وجہ سے تھوڑی سی تلخی پیدا ہو جائے کوئی، کیونکہ والد صاحب کا مزاج تو میں جانتا تھا، تو میں نے کو بتا دیا کہ آپ ایسی بات کیجیے گا کہ جو بین ہو اور کوئی کنٹروورشل نہ۔ والد صاحب ہنسنے لگے۔ آپ آئے کمرے میں، سب لوگ بیٹھے وہاں انتظار کر رہے تھے، آپ نے سلام کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک تلاوت کی اور اس کے بعد تقریر شروع کی۔ میں دوسرے کمرے میں کھانے کا انتظام کر رہا تھا اپنی وائف کے ساتھ۔ والد صاحب نے جب تقریر شروع کی تو تقریر ہی نور و بشر سے شروع کی۔ آپ یقین کریں میں تو پریشان ہو گیا، میں نے بولا لیکن سب سے نازک مسئلے سے انہوں نے تقریر شروع کی، اور چونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سارے خلاف ہیں ان کے عقیدے کے اور ان چیزوں کے قائل ہی نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو نہیں مانتے، اور مسئلہ ہی انہوں نے سے شروع کیا۔ بہرحال وہ سب سنتے رہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ دل میں کیا سوچ رہے تھے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر والد صاحب نے نعت شریف پڑھی، اور نعت بھی چن کے وہ پڑھی جس پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس نعت کا ایک شعر ہے، کون تھا دیکھتا جمال خدا، چشم انسان سے ایسا تو ممکن نہ تھا، کون تھا دیکھتا جمال خدا، چشم انسان سے ایسا تو ممکن نہ تھا، اس نے چاہا جو مخلوق دیکھے مجھے، حسن احمد میں پھر آشکار ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے شعر پڑھا تو ہمارے کلیگ تھے میتھمیٹکس کے پروفیسر، جو جماعت اسلامی سعودی عرب کے امیر بھی تھے اس زمانے میں، ڈاکٹر آصف قریشی صاحب، ان سے رہا نہیں گیا، وہ فوراً ہی زور سے بول پڑے کہ حضرت یہ آپ نے کیا کہہ دیا، کیا خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلول ہو گیا تھا، کیا خدا ان کے اندر آ گیا تھا؟ آپ نے، اور ڈاکٹر آصف قریشی میرے دوست ہیں، ابھی بھی دوست ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو صحت مند رکھے، سلامت رکھے، اچھے انسان۔ انہوں نے کہا کہ کیا خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گھس گیا تھا؟ آپ نے ایسے زور سے آنکھ کر کے ذرا آصف قریشی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا مجھے تو آپ کی شکل میں بھی خدا نظر آ رہا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ان کا ہاں جی سمجھ آ گئی بات، سمجھ میں آ گئی بات، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اندر گھسا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ رسول اللہ اتنے خوبصورت اللہ نے بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن و جمال کی ریفلیکشن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال میں، اللہ ان کے اندر نہیں ہے،
اللہ تو کسی کے اندر نہیں، ہم حلول کے قائل ہی نہیں. اللہ اپنی مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. تو یہ تھا ان کا مزاج کہ الحمدللہ اپنے عقیدے پر اتنے مضبوط مستحکم کہ اس پر اعتراض کرنے کے بعد اس کا تسلی بخش جواب دیا جاتا تھا. اور پھر یہی ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھی اور ہمارے جو سلفی بھائی اور دوسرے عقیدے کے لوگ، انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن ریاض بتھاؤ سے بولتے ہیں، وہاں پر ایک گھر کے اندر بہت بڑا مشاعرہ رکھا اور والد صاحب سے الحمدللہ کو 1.5-2 گھنٹے انہوں نے نعتیں سنی. الحمدللہ. تو یہی طریقہ ہے کہ الحمدللہ جو عقیدہ اہل سنت الجماعت ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عقیدت مندوں ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا جو عقیدہ ہے، ہندوستان پاکستان کے لحاظ سے میں بول رہا ہوں، الحمدللہ یہی عقیدہ ہے جو رسول پاک نے اپنے صحابہ کو دیا، اہل بیت نے اپنے ماننے والوں کو دیا، اہل بیت نے اس کی تشریح کی، تفسیر کی، اس پہ عمل کیا. میرے والد محترم کی جو شاعری ہے اس میں اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا اثر نظر آتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات مجھے اب طویل ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا، ہوتا ہی ہے کہ دیکھیے جیلسی جو ہوتی ہے، کوئی پروفیشنل جیلسی خالی انجینئرز، ڈاکٹرز، انٹرپرنورز، پولیٹیشنز، اکنامسٹ ان میں نہیں ہوتی. مولویوں میں بھی پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، نعت خوانوں میں بھی ہوتی ہے، قاریوں میں بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ بزرگ ہیں، اللہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے میرے منہ پہ تو کبھی نہیں کہا، لیکن بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. میں نے کہا بھی کیا رائے نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں وہ مولانا ریاض الدین سہروردی صاحب جو ہے نا، وہ تو کاپی کیا ہے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو. لیکن ان صاحب کو معلوم ہونے کے باوجود، اللہ ان کی مغفرت کرے، میں برائی نہیں کر رہا ہوں ان کی، ان کو معلوم ہے کہ علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کی بہر کے اوپر جو نعتیں لکھی ہیں وہ ایک وجہ سے لکھی ہیں. اس وجہ سے نہیں لکھی، اس وجہ سے نہیں لکھی کہ جناب انہوں نے کوئی کاپی کرنا ہے کسی کو. دارالعلوم امجدیہ جائیے، آج بھی موجود ہے. وہاں پر حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء، حضرت حسن حقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہر سال مشاعرہ کراتے تھے، پتہ نہیں اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت ہی کی نعت کا ایک مصرع دیا جاتا تھا. وہ طرحی مشاعرہ ہوتا تھا اور اس میں کہا جاتا تھا کہ اس طرح کے اوپر آپ بھی اپنی نعت شریف لکھ کے لائیے اور پڑھی. ہر سال دارالعلوم امجدیہ میں وہ مشاعرہ ہوتا تھا، طرحی مشاعرہ، اور طرحی مشاعرے میں وہ اعلیٰ حضرت ہی کی نعت کا مصرع دے کر دوسرے شعراء کو دعوت دیتے تھے کہ آپ اس پہ لکھ کے لائیں. تو والد صاحب کی جتنی بھی نعتیں ہیں جو اعلیٰ حضرت کے کلام کے اوپر اس کی اس طرح پہ ہیں، وہ اس مشاعرے کے لیے لکھی گئی تھی. یہ نہیں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کاپی کرنا تھا. یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے، اعلیٰ حضرت سے عقیدت کرنے والے. اور یاد رکھیے، آج لوگ بہت سارے اعلیٰ حضرت کے ٹھیکیدار بن گئے. الحمدللہ والد صاحب کو اعلیٰ حضرت کا براہ راست فیض حاصل ہے، کیونکہ والد صاحب کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت پیر سید ابو الفیض کرن علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور وہ والد صاحب کے پیر و مرشد ہیں. والد صاحب کے جو قادری چشتی سلسلے کے پیر و مرشد ہیں حضرت میاں محمد نبی شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مارہرہ شریف سے بیت ہیں. تو والد صاحب کو اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کا بھی فیض حاصل ہے اور اعلیٰ حضرت کا بھی فیض حاصل ہے. لیکن اعلیٰ حضرت یا کسی کی کاپی نہیں کرتے، وہ طرحی مشاعرے کی وجہ سے نعتیں لکھی جاتی تھیں. تو وہ جیسے اعلیٰ حضرت کا لمیاتی نذیرو کا فی نظرن، اس کے بہر کے اوپر والد صاحب کا بھی کلام ہے، جب لستو کہے آتے کم ہم نے. تو یہ جو نعتیں ہیں یہ اس مشاعرے کے لیے لکھی گئی تھی. کراچی میں حضرت بابا فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے بزرگ ہوتے تھے، ولی کا محل کے پاس، ان کے یہاں طرحی مشاعرہ ہوتا تھا، اس کے لیے وہ لکھ کے لے جاتے تھے. تو الحمدللہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ ان کی نعت کے حوالے سے بات ہوگی. لیکن میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ ضرور انشاءاللہ ہر پیر کو 10 بجے جو پاکستان میں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو کریں. اور پھر انشاءاللہ اگر آپ کوئی ایسی نعت ہے جو آپ مجھے چاہیں کہ میں اس کے اوپر بات کروں، وہ آپ ضرور مجھے بتائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.